اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ تھا اس کے بعد پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی 18,000 کے قریب مدارس ہیں جو اس کے ذریعے رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ابھی بھی زیر تعلیم ہیں. پلس یہ ہے کہ جو باقی ویزا سے متعلق غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہوتے تھے وہ بھی سارٹ کیے جاتے ہیں. بینک اکاؤنٹ کھولنے میں بھی آسانی ہے. پہلے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے رجسٹریشن ہوتی تھی اور اس کے اندر باقی منسٹریز بھی آ کے اپنا مطلب انفلوئنس یوز کرتی تھی. اس کے ذریعے تو صرف وزارت تعلیم سے آپ کو لنک ہونا ہوتا ہے اور میرے خیال میں ایک ڈائریکٹوریٹ ہے. تو پھر اس میں دقت کیا ہے؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے، باقی تو آپ ظاہر ہے کہ ایکسپلین کر چکے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 2000 یہ ابھی جو ریسنٹلی 26 ترمیم میں جب یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے تو 1 مہینہ اس پر ڈسکشن ہوئی نا. پیپلز پارٹی کے لائر بھی اس میں موجود تھے، ان کا نوید قمر اور مرتضی وہاب اس میں موجود رہے ہمیشہ میٹنگوں میں. فیملن کی وزیر قانون ہمیشہ میٹنگوں میں موجود رہے، ان کے لائر قانونی ماہرین ہمارے طرف سے بھی. تو کیا یہ قانونی ماہرین اندھے تھے؟ کیا یہ نااہل تھے؟ کیا انہوں نے جو اتفاق کیا کیوں کیا؟ یہ فراڈ اور یہ دھوکہ صرف 26ویں ترمیم کو ہم سے پاس کروانا پھر یہ دھوکہ کرنا تھا؟ یہ تو ہم نہیں کہتے. ابھی معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ اور بدنیتی اس میں شامل تھی. تو اس وقت وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو وزارت تعلیم کے نیچے آنا چاہیے. یہ 1860 کے تحت وزارت صنعت کے نیچے کیوں ہم لانا چاہتے ہیں؟ اس وقت کیوں انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا جو آج اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ صنعت اور وزارت تعلیم کی نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پر حکومت کی بدنیتی شامل ہے اور حکومت پر اوپر سے دباؤ ہے. کس کا دباؤ ہے؟ وہ پاکستان میں قانون سازی حکومت وہ کرنا چاہتی ہے جو FATF اور IMF کی ہدایات ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے 18,000 مدارس کا کیا ہوگا جو کہ آلریڈی سے رجسٹرڈ ہیں؟ حافظ صاحب وہ 18,000 مدارس جو کہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کسی سوچ کے تحت اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے تھے. میں ایک بات عرض کر لوں، میں سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے بتائیے پاکستان کی تمام تعلیمی اداروں میں، پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم ایک ہے یا 12 نصاب تعلیم ہے؟ تو اگر تمام تعلیمی اداروں میں پرائیویٹ اور سرکاری میں آپ 12 قسم کے نصاب تعلیم، یہ ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے لیے قبول ہے، تو کیا میں جو یہ چاہتا ہوں کہ مدارس 1860 کے ایکٹ کے مطابق ہو، باقی جو مدارس چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، بے شک وہ کرے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں. پاکستان میں حمداللہ صاحب طاہر اشرفی صاحب کا بیان آ گیا ہے، تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم ایک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے لیے سر درد نہیں ہے. تو میری تجویز جو آپ نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، ابھی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ ان سے روگردانی کر رہے ہیں؟ اچھا حمداللہ صاحب طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جی ہم مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیاسی میدان میں افرادی قوت ہو، لیکن مدارس کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے. اور یہ جو مدارس کا جو مدارس عربیہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی قرارداد منظور کی گئی ہے کہ موجودہ نظام ہی ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو انہوں نے سیاسی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ بات کہہ دی انہوں نے. آپ میری عرض سنیے، میری بہن میری عرض سنیے. جہاں تک آپ نے طاہر اشرفی کی بات کی کہ ہم مدارس کو سیاسی اکاڑا نہیں بنانا چاہتے، سیاسی اکاڑا تو انہوں نے بنا لیا نا. حکومت 3 وزراء وفاقی بیٹھے ہیں، کل تک انہوں نے ایک ایوان سے دوسری ایوان سے پاس کیا کافی نیگوسیشن کے بعد. اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. 2023 میں PDM جب اسمبلی سے پاس کر رہی تھی اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. یہ سب کچھ ہوا، ابھی اچانک ان کو یہ کہاں سے وہی آئی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہم طاہر اشرفی کی حیثیت پر بات نہیں کرتے. وہ کون سی حکومت ہے جس میں طاہر اشرفی کا حصہ نہیں رہا ہے؟ تو وہ خود سیاست کر رہے ہیں. کیا حکومت میں ہونا سیاست نہیں ہے؟ یہ جو 3 وزراء بیٹھے ہیں کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ تو آپ نے خود مدارس کو سیاسی اکاڑا بنا دیا. آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ مدارس کے علماء کے خلاف علماء کے مقابلے میں علماء لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹکراؤ کی. جمعیت کیا ہوگا؟ کسی بھی عالم دین کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی، ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی. لیکن حکومت نے جو کچھ کیا، جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے اعلان کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر کہ 17 دسمبر تک ہم نے جو اعلان کرنا تھا 8 دسمبر کو پشاور میں، وہ ہم نے چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر. 17 دسمبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آئی. حافظ صاحب ویسے ایک بات ہے، آپ نے طاہر اشرفی صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ کس حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. یہی جو ہے الزام لگائے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی ایسی حکومت ہے جس کا حصہ نہیں ہوتے. ایون یہ 26ویں ترمیم تھی، اس وقت بھی PTI کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی، اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی ووٹ جائے گا حکومت کے ساتھ ہی، ون وے اور دی اندر. تو یہ الزام تو لگتے رہتے ہیں اس طرح کے. اب آگے پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر حکومت نہیں مانتی یہ بات آپ کی؟ تو
नहीं, मैं इस बात का जवाब दूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। आपने सवाल उठाया जो जी, एक जी। बेबुनियाद सवाल तुमने उठाया। अच्छा। जमीयत उलमा इस्लाम 47 से लेकर आज तक सिर्फ 8 साल हुकूमत में रही है। 8 साल हुकूमत में रही है और बाकी 70 साल जमीयत उलमा इस्लाम ने अपोजिशन किया। ये तो एक सफेद झूठ है कि हुकूमत हमेशा हुकूमत में रही है। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा हुकूमत में रही है। 77 या 78 ईयर्स में 8 साल हम हुकूमत में रहे हैं, 70 साल हमने अपोजिशन की है। और जहाँ तक आप कंपेयर करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम को ताहिर अशरफी के साथ, ये और आपकी आदमी तवाजुन है, ये और बदनीयती है कि एक तरफ ताहिर अशरफी है जो हर हुकूमत में मुला मुबारक नागौरी की तरह, जो उस जमाने के जालिम और गैर मुनसिफ हुक्मरानों के साथ मिलके दीन के खिलाफ वो लड़ रहा था। दीन के खिलाफ, दीन उस वक्त जिस शहंशाह ने, जिस हुकूमत ने, जिस हुक्मरान ने दीन के खिलाफ जो हरकत की, वो मुला मुबारक नागौरी उसी के साथ मिलके दीन के खिलाफ लड़ रहा था। आज उलमा को उलमा के खिलाफ लड़वाया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने ऐलान किया कि हमारे लिए उलमा मोहतरम है, हमारी लड़ाई उलमा से नहीं है। ठीक है, कोई लड़ाई हमारी नहीं है। हुकूमत लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई हुकूमत से है कि हुकूमत ने बददियानती क्यों की, हुकूमत ने धोखा क्यों किया। ठीक है, वन लास्ट थिंग, 26वीं आईनी तरमीम पे वोट देकर अब आपको कोई अफसोस है? हमें देखिए ना, हमने जब वोट किया, आपने पीटीआई की बात की, इन तमाम तरामीम में पीटीआई हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। कल मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा मशवरा पीटीआई को यह था कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपको 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं करना चाहिए। हमने जो वोट किया है, नेगोशिएशन की, हाँ 56 आईनी तरामीम थे, 56 में से 34 आईनी तरामीम जो मौलाना ने कहा कि वो आईनी मुसवदा काला नाग था, जिसमें आप जिस तरह अभी सवालात करते हैं, आज़ाद किस्म की सूरत में तहरीर करते हैं या बोलते हैं इंसानी हुकूक, ये सारे पामाल हो जाते, आइन के चारा बिगड़ जाता और आइन की हैसियत ख़त्म हो जाती। हमने आइन को भी महफूज किया, कानून को भी महफूज किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी बरकरार रखा। इसलिए हमने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत की कि पूरी पाकिस्तान ने अप्रिशिएट भी किया, पूरी पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। तो आपको मुझे दाद देनी चाहिए थी, मुझे आपकी नीयत ठीक थी, लेकिन हुकूमत ने आपने और आपकी पार्टी ने, मौलाना साहब ने 73 का आइन बचा लिया। अच्छा, चलें, यानी कि आपकी नीयत ठीक थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त अपना मकसद पूरा करवाया और अब मुकर गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत ने बददियानती की, धोखा किया। चलें।